السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی والذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرما. الحمدللہ یہ فخر امیہ نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسے نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے ہم جو ہے کلمے کو سمجھ رہے تھے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم جو ہے کلمے کو سمجھ رہے تھے. کلمے میں دو جز ہے، ایک جز الوہیت ہے، ایک جز رسالت ہے. جز الوہیت میں جو ہے 4 لفظ ہے، جز رسالت میں جو ہے 3 لفظ ہے. جز الوہیت میں جو پہلا لفظ ہے لا، ہم جو ہے پچھلے لیکچرز میں لا کو سمجھ رہے تھے. لا سے یہاں پہ کیا انکار ہو رہا ہے؟ لا سے یہاں پہ مخلوق کی الوہیت پن کا انکار ہو رہا ہے، مخلوق کی حاجت روائی پن کا انکار ہو رہا ہے. اسی لیے ہم مخلوق کو پہچان رہے تھے. انشاءاللہ آج ہم جو ہے جز الوہیت کے جو دوسرا لفظ ہے الہ کو جاننے کی کوشش کریں گے. الہ کے معنی کیا ہے؟ الہ جو ہے عربی لفظ ہے. الہ کے معنی کیا ہے؟ معبود. الہ بھی عربی لفظ ہے اور معبود بھی جو ہے عربی لفظ ہے. الہ کے معنی کیا ہے؟ معبود. الہ بھی عربی لفظ ہے اور معبود بھی کیا ہے؟ عربی لفظ ہے. اور لفظی معنی کیا ہے الہ کے؟ عبادتوں کا لینے والا یا عبادتوں کا لائق. جس کی عبادت کیا جاتی ہے وہ کیا ہے؟ معبود ہے. تو یہ ایک لفظی ترجمہ ہوتا ہے، ایک اصطلاحی ترجمہ ہوتا ہے. اصطلاحی ترجمہ اہم ہے، امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ اصطلاحی ترجمہ یہاں پہ ایک لینگویج سے دوسرے لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے. یہاں پہ فہم بتائی جاتی ہے ایک لینگویج سے دوسرے لینگویج میں. یہاں پہ جو ہے عربی سے اردو میں اصطلاحی ترجمہ کیا جا رہا ہے. اولیاء اللہ فرماتے ہیں الہ کے معنی، معبود کے معنی آپ فرماتے اصطلاحی ترجمہ کر کی معبود کے معنی کیا ہے؟ حاجت روا. جو حاجتیں پوری کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ حاجت روا. اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ معبود کے معنی جو ہے حاجت روا، یہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے جو مشرکین تھے، جو کفار تھے، وہ لوگ جو ہے کعبۃ اللہ کے اندر اور کعبۃ اللہ کے اطراف جو ہے 360 بت پال رکھے تھے. وہ لوگ جو ہے ایک ایک بت کو یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہماری حاجتیں پوری کرے گا. وہ یہ سوچتے تھے کہ وہ لوگ جو ہے 360 بت پال رہے تھے اور وہ لوگ جو ہے ایک ایک بت کو جو ہے اپنی حاجتیں پیش کرتے تھے. جیسے کہ جب انہیں پانی کی ضرورت ہوتی تو وہ لوگ جو ہے ایک جو ہے پانی کا بت بنا رکھے تھے اور وہ اپنی پانی کی حاجت پیش کرتے تھے. اسی طرح سے وہ لوگ کھانے کی بت بنا رکھے تھے. اگر جب انہیں کھانے کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ لوگ جو ہے اپنی حاجت اس کے پاس پیش کرتے تھے. اور وہ لوگ جو ہے عربی جاننے والے تھے اور قرآن بھی جو ہے عربی میں نازل ہوا. اور وہ لوگ کی جو فہم تھی، انڈرسٹینڈنگ تھی عربی میں بہت. اب معبود جو ہے عربی لفظ ہے اور وہ لوگ جو ہے عربی جاننے والے ہیں. اور وہ لوگ جو ہے بت جو تھے 360 جو بت کو وہ لوگ پال رکھے تھے، وہ جو ہے ایک ایک بت کے پاس جاتے تھے، اپنی حاجتیں پیش کرتے تھے. اور وہ یہ سمجھتے تھے جو ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے وہ ہمارا معبود ہے. تو یہاں سے اولیاء اللہ فرماتے یہاں سے یہ اصطلاحی ترجمہ کیا گیا ہے معبود کے، حاجت روا. جو ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے وہ کون ہے؟ حاجت روا ہے.
تو ایک لفظی ترجمہ ہو گیا، ایک اصطلاحی ترجمہ ہو گیا. لفظی ترجمہ میں الہ کے معنی معبود، الہ کے معنی کیا ہے؟ معبود. اور معبود کے معنی کیا ہے؟ عبادتوں کا لینے والا اور عبادتوں کے لائق. اور اصطلاحی ترجمہ میں ہمیں معبود کے معنی کیا بتایا؟ اولیاء اللہ کی حاجت روا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد آپ کی آمد کی برکت سے جو ہے جتنے بھی بت تھے 360 بت آپ نے اسے مٹا دیا اللہ تعالیٰ کی مدد سے. اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ نے جو ہے یہ 360 کو بت کو آپ نے ہٹا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ 360 بت کو آپ نے ہٹا دیا. آپ نے کلمے کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے کر آپ نے جو ہے دعوت دی کہ اللہ ہی اپنی حاجتیں پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں پالتا ہے. آپ نے الہ کی دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے. اب جو مشرکین تھے، جو کفار تھے، وہ لوگ پریشان ہو گئے. وہ لوگ یہ کہہ رہے کہ اب ہم 360 بت میں ہم پریشان ہیں کہ یہ ہماری حاجت یہ ہماری حاجت پوری کرتا ہے، یہ ہماری حاجت پوری کرتا ہے، یہ ہماری حاجت پوری کرتا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک ہی الہ کی دعوت دے رہے ہیں، ایک ہی واحد الہ کی دعوت دے رہے ہیں. وہ لوگ پریشان تھے، وہ لوگ سوچ رہے تھے، وہ لوگ کنفیوز تھے. اب ایک الہ جو ہے کیسا اپنی حاجتیں پیش کرتا ہے، کیسا رزق دیتا ہے، کیسا پالتا ہے. ہمارے پاس تو 360 بت ہے، ایک ایک کو وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ہماری حاجت پیش کرتا ہے، یہ ہماری حاجت پوری کرتا ہے، یہ ہماری حاجت پوری کرتا ہے. یہ لوگ پریشان تھے. اب پریکٹیکلی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کلمے میں کیا دعوت دے رہے کہ میں ہی الہ ہوں، میں ہی تمہیں پالنے والا ہوں، میں ہی حاجت روا ہوں، میں ہی رزق دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ جو ہے یہ پیغام پہنچائے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے جو ہے یہ پیغام پہنچائے قرآن کے ذریعے. اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں ہی الہ ہوں. حدیثوں کے ذریعے آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے پیغام پہنچایا کہ میں ہی حاجت روا ہوں، میں ہی الہ ہوں. مگر یہ دیکھے کہ پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کر کے دیکھے کہ پانی جو ہے یہ کہہ رہی کہ میں تیری پیاس بجھاتا ہوں. پانی کیا کہہ رہی ہے؟ میں تیری پیاس بجھاتی ہوں، اگر تو مجھے نہیں پیا تو مر جائے گا. یہ جو ہے زبان سے تو نہیں کہی مگر بد زبان حال جو ہے یہ دعویٰ کری کہ میں تیری ضرورتوں کو پوری کرتی ہوں، میں ہی حاجت روا ہوں. تو اب جیسے کہ کھانے کو لے لے، کھانا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے نہیں کھایا تو بھوک سے مر جائے گا. تو یہاں پہ جو ہے بد زبان حال جو ہے یہاں پہ مخلوق دعویٰ کر رہی ہے. جیسے کہ پیسہ ہو گیا. اب پیسہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تیرے پاس اگر پیسہ نہیں ہے تو نقصانات میں ہوگا اور تو کچھ کھا نہیں سکے گا، تو کچھ بھی نہیں سکے گا، تو فیملی کو نہیں پال سکے گا. تو یہاں پہ جو ہے بد زبان حال یہاں پہ جو ہے پیسہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں تیری حاجتیں پوری کر رہا ہوں. یہاں پہ پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کر دیکھے، ایکسپیرینس ہے. یہاں پہ کھانے سے ہمارا کوئی گزارا نہیں، ہم یہ سمجھے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ پیغمبروں کو بھیجا. اللہ تعالیٰ نے کیا مخلوق کی طرف سے کوئی پیغام ہے؟ نہیں ہے. مخلوق کی طرف سے کوئی کتاب ہے؟ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کتابوں کے ذریعے بولا کہ میں ہی حاجت روا ہوں، اور مخلوق میں جو ہے کھانا پانی بھی بول رہا کہ میں پیاس بجھاتا ہوں. تو یہاں پہ جو ہے بد زبان حال یہاں دعویٰ کر رہی کہ میرے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. ہر چیز ہر اسباب یہ دعویٰ کر رہا کہ میرے بغیر تیرا کوئی گزارا نہیں، میرے سوا کوئی تیری حاجتیں پوری نہیں کرتا. اب مخلوق بھی دعویٰ کر رہی ہے بد زبان حال.
پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کر رہی میرے بغیر گزارا نہیں ہے. اب نوکری، پیسہ، یہ سب جو ہے دعویٰ کریں. اللہ بھی بول رہے کہ میں ہی حاجت روا ہوں. ہمیں ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے. مخلوق جو بس زبان حال دعویٰ کر رہی ہے، پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کر رہی ہے کہ ایکسپیرینس دے رہے کہ ان کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. ہوا بھی بول رہا ہے کہ میرے بغیر گزارا نہیں ہے. میڈیسنز بھی بول رہا ہے کہ دوا کے بغیر، دوا ہے تو تیری مطلب تو ہے. اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا. اللہ تعالیٰ بھی دعوت دے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، وارثین جو ہے اولیاء اللہ کو بھی یا آپ نے بھیجا. مگر یہ اسباب ہے، پانی، ہوا، کھانا، دوائیں، آفس، سب دعویٰ کر رہی ہے میں حاجت روا بس زبان حال. اب دو دعوے دار یہاں آ گئے. یعنی جب دو دعوے دار آ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مقابلہ کیا جاتا ہے. یعنی دو دعوے دار ہو جاتے ہیں. ایک شخص آ کر کہے پبلک مجھے چاہتی ہے، میں اس بار MLA بنوں گا، اور ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں MLA بنوں گا، پبلک مجھے چاہتی ہے. تو ان کے درمیان جو ہے مقابلہ ہوتا ہے. دو دعوے دار یہاں آ گئے تو ان کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ الیکشن ہوتا ہے. پبلک جسے زیادہ ووٹ ڈالے گی، وہ جسے محبت کرتی ہے وہ جیت جاتا ہے. تو یہاں پر جو ہے اعتبار کیا جاتا ہے. ٹکاؤ، وہ اعتبار جو ہے MLA کا تھا. اب وہ الیکشن تھا. اسی طرح سے کئی دعوے دار ہوتے ہیں، جیسے کہ دو باکسرز ہوتے ہیں دنیا میں. اب ایک کہے کہ میرے پاس زیادہ قوت ہے، پھر دوسرا کہے کہ نہیں میرے پاس زیادہ قوت ہے. تو دونوں میں کیا کیا؟ دونوں کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ اعتبار دیکھا جائے گا. جب دو دعوے دار آ جاتے ہیں ان میں اعتبار دیکھا جاتا ہے. جیسے مقابلہ ہوگا ویسا اعتبار دیکھنا پڑے گا. یہاں پر جو میدان ہے، اللہ تعالیٰ دعویٰ کر رہے کہ میں حاجت روا ہوں. مخلوق بس زبان حال یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ میرے بغیر تو تیرا گزارا نہیں ہے. یہاں پر جو میدان، یہاں کیا ہے؟ میدان الوہیت کا میدان ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے میں الہ ہوں، اور مخلوق بس زبان حال دعویٰ کر رہی ہے کہ میں بھی الہ ہوں. یہاں جب دعویٰ کر رہے تو یہاں جو ہے الہ کا اعتبار کرنا پڑے گا. اسے اعتبار الہ کہتے ہیں. یہاں الہ کے ٹکنے کا کیا شریعت ہے، کیا کنڈیشن ہے. جیسے MLA بننے کے لیے دونوں دعوے داروں کے بیچ میں کیا تھا؟ اعتبار الیکشن تھا. اب جیسے کہ پہلوان باکسرز میں کیا تھا؟ وہ کیا ہے؟ وہاں پہ ایک ریسلر تھا. پھر کرکٹ میں اگر سے دو کرکٹ ٹیم ہے، دونوں میں دیکھا گیا تو کیا وہاں پہ کرکٹ کی فیلڈ ہے. کسوٹی دیکھنا پڑے گا. جیسے کہ سنہار ہے، اصلی سونا ہے یا نقلی سونا ہے، اسے فرق کرنا ہے تو کیا کرے گا؟ اصلی نقلی ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ کسوٹی رکھتا ہے، ٹیسٹ رکھتا ہے کچھ، کہ سونے کو پگھلا کر دیکھتا ہے. سونے کی پہچان وہ رکھتا ہے اور سونے کو پگھلا کر دیکھتا ہے کہ اصلی ہے یا نقلی ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے برے، اور مخلوق بھی یہ کہہ رہی ہے کہ میرے بغیر تو تیرا گزارا نہیں ہے، تو اگر تیرے بغیر گزارا تو مر جائے گا. تو اس میں جو ہے اعتبار دیکھنا پڑتا ہے. تو وہ اعتبار الہ دیکھنا پڑتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی دعوت دی، کلمے کی دعوت دی اور کلمے کی دعوت دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے، ایک الہ کی دعوت دی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ سارے لوگ پریشان ہو گئے. کیا؟ کیونکہ وہ لوگ کے پاس تو ہے 360 بت ہے، اور وہ لوگ جو ہے پریشان تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی واحد الہ کی دعوت دے رہے ہیں، ایک ہی الہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ وہی ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے. ایک ہی الہ ہے،
وہی ہمیں رزق دیتا ہے، وہی ہمیں پالتا ہے، وہی ہمیں زندہ کرتا ہے. تو وہ لوگ پریشان تھے، اور وہ لوگ جو ہے سوچنے لگے، اور وہ لوگ کے گھر میں جو ہے لڑائی جھگڑے ہونے لگے، ماں بیٹے میں جھگڑے ہونے لگے، بھائی بھائی میں جھگڑے ہونے لگے، باپ بیٹے میں جھگڑے ہونے لگے. کیوں جھگڑے ہونے لگے؟ کیونکہ کچھ لوگ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لیے تھے. وہ کچھ لوگ جو ہے ایمان لا لیے تھے، اسی لیے وہ لوگ کے گھر میں جو ہے لڑائی جھگڑے ہونے لگے. اور جو مشرکین، جو کفار تھے، جو 360 بت کی پوجا کرتے تھے، وہ پریشان تھے، اور وہ یہ سوچنے لگے کہ ہم کیا کریں. اور کچھ دن بعد وہ لوگ یہ سوچے کہ ہم جو ہے 359 بت کو جو ہے ہم ہٹا دیں گے، نکال دیں گے، اور ایک بت کو ہم رکھیں گے، اور وہ بت کو جو ہے ہم رکھیں گے اور اس کی پرستش کریں گے. اور وہ لوگ جو ہے ڈسکس کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہے یہ پروپوزل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کرتے. وہ لوگ یہ پروپوزل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اور وہ لوگ یہ پروپوزل پیش کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ہم جو ہے 359 بت کو ہم نے نکال دیے، اور ہم نے ایک بت کو رکھا. اور ان کے پاس جو ہے ہائی لیول کے بھی بت تھے، میڈیم لیول کے بھی بت تھے، اور لو لیول کے بھی بت تھے. ہائی لیول کے جو بت تھے وہ وہاں پہ جو امیر شخص ہی جاتے تھے، لو لیول کے جو بت تھے، میڈیم لیول کے جو بت تھے، وہاں پہ جو میڈیم لیول کے لوگ جاتے تھے، اور جو لو لیول کے جو بت تھے وہ غریب شخص وہاں پر جاتا تھا. تو وہ لوگ جو ہے 360 بت میں سے 359 بت ان لوگوں نے نکال لیا تھا، اور ان لوگوں نے ایک بت کو رکھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آ کر وہ لوگ یہ پیش کرتے ہیں، وہ لوگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کرتے کہ ہم نے ایک بت کو رکھا، عزا کو رکھیں گے. مطلب وہ لوگ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ ہم نے 359 بت کو نکال دیے اور ایک بت کو رکھ لیتے ہیں، اور ایک کی ہم پرستش کریں گے، کیونکہ آپ ایک ہی الہ کی دعوت دے رہے ہیں، ہم بھی ایک کو رکھ لیتے. اب ان لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں یہ پروپوزل کو پیش کیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈائریکٹ انکار نہیں کیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ڈائریکٹ انکار کر سکتے تھے، آپ نے جو ہے ڈائریکٹ انکار نہیں کیا. ایک بت ہے، تم اب بھی مشرک ہو، اب بھی وہ لوگ جو ہے ایک بت ہے، وہ ایک بت کی تو پوجا کریں گے، وہ لوگ اب بھی مشرک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے، غفار اور رحیم ہے. آپ جو ہے ہر دنیا کے بندے کو مومن بن جائے اور جہنم کے سے آزاد ہو جائے، آپ کی خواہش تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈائریکٹ انکار نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو میں بھی جو کہتا ہوں ایک الہ کی دعوت دیتا ہوں، اللہ ہی الہ ہے، تم بھی جو ہے نا عزا کو لائے، تم بھی کہتے ہو یہ تمہاری حاجتیں پوری کرتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اب یہاں جو ہے 2 دعوے دار آئے، جب 2 دعوے دار آتے ہیں تو اعتبار دیکھتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں، یہ بت جو ہے ہم کچھ شرائط رکھتے ہیں، اگر یہ شرائط میں اعتبارات میں اگر بت اگر ٹک گیا تو بت کی پرستش کریں گے، اگر یہ نہیں ٹکا تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے بول کر ایمان لائیں گے. تو یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ شرائط رکھتے ہیں،
4 شرائط رکھتے ہیں. شرائط کو کیا کہتے ہیں؟ اعتبارات الہ. یعنی یہاں پر الہ ثابت کرنا ہے. وہ الہ ثابت کرنے کے لیے کچھ اعتبار ہے، کچھ ٹکاؤ ہے، کچھ چیک لسٹ ہے. اس میں اگر وہ آ جائے وہ کیٹیگری میں، اگر وہ فیل ہو گیا تو وہ الہ نہیں ہے. اب 4 الہ کے اعتبار ہے، اس کو اعتبارات الہ کہتے. الہ کے معنی کیا ہے؟ معبود ہے. اور معبود کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ حاجت روا. تو حاجت روا اس کے اعتبار ہے. یہ 4 اعتبار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. اس میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بت کو پہلے رکھا، پہلے بت کو رکھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ 4 اعتبار کیا ہے آپ فرماتے ہیں. ایک پہلا ذات، صفات، آفعال، آثار. یہ جو ہے 4 اعتبار ہے. اسے اعتبار الہ، اعتبارات الہ کہتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بت الہ نہیں ہے ثابت کرنے کے لیے آپ جو ہے فرماتے اگر بت اس میں 4 اعتبار میں اگر ٹک گیا تو بت کی ہم پرستش کریں گے. آپ فرماتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے یہ رکھا. اور 4 اعتبارات الہ کیا ہے؟ ذات، صفات، آفعال، آثار. پہلی شرائط کو دیکھتے. کیا ہے پہلی شرائط؟ ذات. پہلا اعتبار کیا ہے؟ ذات. ذات میں الہ کیسا ہونا؟ حاجت روا کیسا ہونا؟ خدم ہونا. خدم جو ہے عربی لفظ ہے. خدم کے معنی کیا ہے؟ خود سے قائم ہونا اور غیر کو قائم کرنے کی صلاحیت ہونا اس میں. اب بت خدم ہے؟ بت خدم ہے؟ نہیں، بت خدم نہیں ہے. کیسا چیک کرنا؟ بت خود سے قائم ہے یا نہیں؟ بت خود سے قائم نہیں ہے. الہ جو ہے خود سے قائم ہوتا ہے، اس کا کوئی خالق نہیں ہوتا. اب بت کا خالق ہے، بت کو کسی نے بنایا ہے. جب خود سے قائم نہیں ہے تو وہ دوسروں کو کیسا قائم کریں گا؟ پہلے اعتبار میں وہ کیا ہو گیا؟ وہ فیل ہو گیا. خدم نہیں ہے تو کیا ہے؟ عدم ہے. کسی سے قائم ہے اسی لیے عدم ہے. تو ہم نے کیا دیکھا پہلے شرائط میں؟ ذات. ذات میں الہ کیسا ہونا؟ قدم ہونا. قدم کے معنی کیا دیکھیں ہم؟ خود سے قائم ہونا اور غیر کو قائم کرنے کی صلاحیت ہونا. کیا بت خود سے قائم ہے؟ نہیں. کیا اس کے اندر کوئی صلاحیت ہے کسی کو قائم کرنے کی؟ نہیں. تو وہ کیا ہے؟ وہ یہاں پہ پہلی شرائط میں پہلے اعتبار میں جو ہے وہ فیل ہو گیا. دوسرا اعتبار ہم دیکھتے. دوسرا اعتبار کیا ہے؟ صفات. صفات میں الہ کیسا ہونا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کامل ہونا، ازل تا ابد نقص ابر تک پاک ہونا. مطلب کامل ہونا، ازل سے لے کر ابد تک اس میں نہ نقص ہونا نہ زوال ہونا. نہ نقص ہونا نہ زوال ہونا. تو دوسرا اعتبار کیا ہے؟ صفات. صفات میں الہ کیسا ہونا؟ کامل ہونا. مطلب کامل ہونا، ازل سے لے کر ابد تک اس میں نہ نقص ہونا نہ زوال ہونا. صفات میں الہ کیسا ہونا؟ کامل ہونا. بت کیا کامل ہے؟ نہیں، کیونکہ اس کے اندر نقص ہے. اب 7 ذاتی صفات ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 ذاتی صفات ہوتی ہے. ہر شے میں جو ہے 7 ذاتی صفات ہوتی ہے. یا تو کامل ہوتی ہے یا تو ناقص ہوتی ہے. 7 ذاتی صفات کیا ہے؟ آپ فرماتے پہل حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام.
یہ کیا ہے؟ 7 ذاتی صفات ہے. بت کو رکھنا ہے ہمیں. الہ کیا ہے؟ حیات میں جو ہے الہ، حیات میں جو ہے بت کو رکھے، پہلے بت کو رکھے کہ الہ کیا ہے. حیات، الہ کی حیات ہوتی ہے، بت کی حیات ہے نہیں، وہ مردہ ہے. بت میں حیات ہے نہیں ہے، بت مردہ ہے. یہاں پہ جو ہے فیل ہو گیا. علم ہے اس کے پاس، علم بھی نہیں ہے، وہ جاہل ہے. یہاں بھی وہ فیل ہو گیا. ارادہ وہ کیا؟ وہ ارادہ کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. جان ہی نہیں ہے تو ارادہ کیسا کر سکتا؟ تو یہاں پہ وہ کیا ہو گیا؟ فیل ہو گیا، وہ ذل ہو گیا. قدرت، کچھ بھی قدرت نہیں رکھتا. کیا کچھ بھی صلاحیت ہے اس کے پاس؟ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ عاجز ہے. سماعت، سن سکتا؟ کیا نہیں سن سکتا، وہ بہرا ہے. یہاں پر بھی فیل ہو گیا. بصارت، کیا دیکھ سکتا؟ نہیں دیکھ سکتا، اندھا ہے، فیل ہو گیا. کلام بھی نہیں کر سکتا. یہاں پہ جو ہے فیل ہو. نہ حیات ہے، نہ علم، نہ ارادہ، نہ قدرت، نہ سماعت، نہ بصارت، نہ کلام. تو یہاں پہ جو ہے بت، یہاں پہ جو ہے فیل ہو چکا ہے. شروع سے آخر تک جو ہے پاک ہونا چاہیے. تو یہاں پہ دوسرے اعتبار میں بھی جو ہے بت جو ہے فیل ہو گیا. اب آپ جو ہے تیسرا اعتبار رکھتے ہیں آفعال. آفعال میں الہ کیسا ہونا؟ آفعال میں الہ مختار ہونا، یعنی اپنے کام کرنے میں غیر کا محتاج نہیں ہونا. اب بت کیا حرکت کر سکتا؟ حرکت ہی نہیں کر سکتا. اپنی جگہ سے وہ ہٹ سکتا؟ نہیں ہٹ سکتا. اس کے پاس قوت ہی نہیں ہے. وہ کوئی ہٹائے تو، کوئی کرے تو ہی وہ ہٹ سکتا. تو یہ یہاں پہ کیا وہ مختار ہے؟ نہیں، وہ یہاں پہ بھی فیل ہو جائے، وہ محتاج ہے. تیسرے اعتبار میں کیا دیکھا ہم نے؟ آفعال میں الہ کیسا ہونا؟ مختار ہونا، یعنی اپنے کام کرنے میں غیر کا محتاج نہیں ہونا. تو یہاں پہ بت بھی فیل ہو گیا. فورتھ اعتبار دیکھتے ہیں. فورتھ اعتبار کیا ہے؟ آثار. اس میں الہ کیسا ہونا؟ سارے جہانوں کا مالک ہونا، انہیں خود کا مالک. اب بت جو ہے خود کا مالک ہے. نہیں، اس سے کسی نے بنایا. بت خود کا مالک خود نہیں، اس کا ہی دوسرا مالک ہے. تو چوتھے اعتبار میں کیا ہے؟ آثار میں اس میں الہ کیسا ہونا؟ سارے جہانوں کا مالک ہونا، انہیں خود کا مالک نہیں ہے. تو کیا بت جو ہے خود کا مالک نہیں ہے، فیل ہو گیا یہاں پہ. تو ہم نے کیا دیکھا؟ ذات میں بت کو ادھم دیکھا، صفات میں ناقص دیکھا، آفعال میں مجبور اور آثار میں محتاج. تو یہاں پہ جو ہے ٹک نہیں سکا، یہاں پہ جو ہے فیل ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بت الہ نہیں ہے، بت ہماری ضرورتوں کو پوری نہیں کر سکتا. اللہ الہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دلیل کے ذریعے آسان کر ہمیں یہاں پیش کیا. دین کو آسانی سے پیش کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کلمے کی بات آپ نے رکھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بت الہ نہیں ہے. تو بت جو ہے 4 اعتبار میں جو ہے فیل ہو چکا ہے. ہم کلمے میں ہم کیا انکار کر رہے ہیں کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے. ہم ایک ایک مخلوق کو جو سوچ رہے ہیں اسے اس اعتبار میں رکھ کر دیکھے کہ مخلوق الہ نہیں ہے. ہمیں ثابت کرنا ہے. کھانے کو رکھے اعتبار میں، کھانا خود سے قائم نہیں ہے، کامل نہیں ہے، تو مختار مالک نہیں ہے. تو ہمیں اس اعتبار میں رکھ کے ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں ثابت کرنا ہے. مخلوق کا انکار کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ ہمیں یہاں پہ اس اعتبار میں رکھ کر ہمیں ثابت کرنا ہے.
ہم ہمارے دل میں نوکری، آفس، پراپرٹی جو بیٹھا لیے، جو حاجتیں اس سے پوری ہو رہی ہے، یہ اعتبار میں رکھ کر ہمیں ثابت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے۔ جب ہم دل میں یہ تصدیق کر لیں گے تو ہم ایمان والے بن جائیں گے۔ تو ہمیں جو ہے یہ 4 اعتبار میں ہمیں دیکھنا ہے۔ ہم جو مخلوق کو دل میں بیٹھا لیے وہ مخلوق کو یہ 4 اعتبار میں رکھ کر دیکھے اور ثابت کرے کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے۔ جب ہمارے دل میں کلمے کی تصدیق ہو جائیں گی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، جب ہمارے دل میں یہ تصدیق ہو جائے گی تو ہم ایمان والے بن جائیں گے۔ اور اولیاء اللہ بتاتے ہیں، ہم اولیاء اللہ جو ہے اس کی ڈیفینیشن بتاتے ہیں، ذات کی 4 اعتبار کی جو ہے آپ جو ہے ڈیفینیشنز بتاتے ہیں۔ ذات کے معنی آپ فرماتے ڈیفینیشنز، ذات میں مرجع اسماء و صفات، ذات کا ڈیفینیشن آپ فرماتے جہاں اسماء اور صفات لوٹتے ہیں اسے ذات کہتے ہیں۔ اسماء یعنی نام، جہاں صفات کمالات لوٹتے ہیں وہ ذات ہے۔ صفات کے معنی کیا ہے؟ کمالات ذات، جو ذات کے جو کمالات ہے اسے صفات کہتے ہیں، یعنی کمالات ذات۔ افعال کے معنی کیا ہے؟ ظہور کمالات ذات، کمالات ذات کا جو ظہور ہوتا ہے اسے افعال کہتے ہیں۔ اور آثار کے معنی جائے ظہور کمالات ذات، یعنی جس جگہ یہ کمالات ذات کا ظہور ہوتا ہے، یہ صفات کا ظہور ہوتا ہے، اسے آثار کہتے ہیں۔ اب ذات میں الہ کیسا ہونا؟ ذات میں الہ خدم ہونا، خدم کے معنی خود سے قائم ہونا اور غیر کو قائم کرنے کی صلاحیت اس کے پاس ہونا۔ صفات میں الہ کیسا ہونا؟ کامل ہونا، ازل سے ابد میں نقص اور زوال سے پاک ہونا۔ افعال میں الہ کیسا ہونا؟ مختار ہونا، یعنی اپنے کام کرنے میں غیر کا محتاج نہیں ہونا، قوت ذات ہونا اس کے پاس۔ آثار میں الہ کیسا ہونا؟ سارے جہانوں کا مالک ہونا، یعنی ذاتی ملک ہونا، اس کی اون پراپرٹی ہونا، کسی اور کی نہیں ہونا، وہ الہ ہے۔ ذات اللہ تعالیٰ خدم ہے، مخلوق عدم ہے۔ اللہ تعالیٰ خود سے قائم ہے، مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا۔ بت کیا ہے؟ بت بھی عدم ہے۔ صفات اللہ تعالیٰ کامل کے صفات ہے، مخلوق بت ناقص ہے۔ افعال اللہ تعالیٰ مختار ہے، مخلوق اور بت کیا ہے؟ مجبور ہے۔ آثار میں اللہ تعالیٰ مالک ہے، مخلوق اور معبود کیا ہے؟ محتاج ہے، فقیر ہے۔ تو یہ 4 اعتبار الہ ہم نے دیکھا، یہ اہم ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ جب ہم 4 یہ اعتبار کو ہم جب دیکھیں گے، جو بھی ہم جو مخلوق کو دل میں بٹھا لیے، وہ بت کو ہم بھی دل میں بٹھا لیے، جیسے کہ آفس، پراپرٹی، تو ہمیں یہ 4 اعتبار میں رکھ کر ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں ثابت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت ہے۔ جب ہم یہ دیکھ کر جب ہم یہ ثابت کر لیں گے تو ہمارے دل میں جو ہے کلمہ تصدیق ہو جائے گا اور ہم ایمان والے بن جائیں گے۔ قرآن سے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 20۔ جب بجلی چمکتی اور ایک بار روشنی ڈالتی ہے تو وہ اس میں چلتا ہے، جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو یوں بھی وہ ان کی قوت سماعت بصارت کو چھین لے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں میں قدرت رکھتا ہوں،
ہم نے دیکھا، کیا دیکھا؟ صفات میں حیات، قوت رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ قوت رکھتا ہوں. میں جب چاہے دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ جب چاہے دیتا ہوں، جب چاہے لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ یقین رکھے، ہم جو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ دکھا رہے تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیں یقین رکھنا ہے اور ہمیں اس پر ایمان لانا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 255، آیت الکرسی ہے. اللہ ایسا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. میں ہی الہ ہوں. اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ میں ہی الہ ہوں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا رہے ہیں؟ اس کے سوا کوئی، اللہ تعالیٰ کیا کر ایسا، اس کا سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں ہی الہ ہوں. اللہ کہہ رہے عبادت، اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ میں ہی الہ ہوں، میں ہی عبادت کے لائق ہوں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے بول کر ہمیں ایمان لانا ہے. وہ زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے. ذات میں الہ کیسا ہونا؟ خود سے قائم ہونا، اور کیا صلاحیت رکھنا کہ غیر کو قائم کرنا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وہی زندہ ہے اور سب کے تھامنے والا ہے. حیات بھی میری ہے، میں ہی تجھے زندہ کرنے والا، میں ہی تجھے. اور اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا بات فرما رہے ہیں؟ نیند بھی نہیں آتی ہے نہ اونگ بھی آتی ہے. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما ہے؟ میں ہی مالک ہوں. آثار میں ہم نے کیا دیکھا؟ سارے جہانوں کا مالک. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے. کون ہے جو اس کے سامنے اس کی عزت کے بغیر کسی کی سفارش کرے؟ جو کچھ لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے، وہ سب جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ عالم ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اور لوگ اس کے علم ہے. جتنا علم وہ خود چاہے اتنا دے دیتا ہے. اور اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئی ہے. کرسی کیا ہے؟ اولیاء اللہ کیا فرماتے؟ کرسی جو ہے وہ 4 اعتبار بتاتے ہیں آپ، اور ان دونوں کی حفاظت اسے کچھ بھی دشوار نہیں، اور وہ بلند مرتبہ اور عظمت والا ہے، یعنی کوئی مشکل نہیں. تو یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا؟ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیات میں کیا فرما رہے؟ میں ہی مالک ہوں، اور سارے جہانوں اور جو کچھ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اور اسی کرسی جو ہے آسمانوں اور زمین کو گھیری ہوئی ہے. کرسی کیا ہے؟ جو 4 اعتبارات میں جو اب ہم نے جو دیکھا. سورہ بقرہ آیت نمبر 257، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے اور مددگار ہے. تو یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے اور مددگار ہے. 4 اعتبار سے ہمیں اللہ ہی الہ ہے یہ قائم کرنا ہے، ہمیں یہ ثابت کرنا. اگر ہم یہ ثابت کریں گے وہ ایمان والے بن جائیں گے. دل میں ہم تصدیق کر لیں گے کہ اللہ ہی الہ. جب ہمارے دل میں تصدیق ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، جب ہمارے دل میں تصدیق ہو جائے گا تو ہم ایمان والے بن جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 257 میں کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے اور مددگار ہے. تو ہمیں ایمان والے بننا ہے. تو ایمان والے بننے کے لیے ہمیں جو ہے دل میں تصدیق کرنا ہے کہ اللہ ہی الہ ہے، یہ ہمیں قائم کرنا ہے، یہ ہمیں ثابت کرنا ہے. جب ہمارے دل میں تصدیق ہو جائے گی تو ہم ایمان والے بن جائیں گے. جزاک اللہ خیر.